حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر، یعنی کربلا کے اندر، یعنی کوفہ کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے پھر شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو کوفہ کا جو گورنر تھا نا اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، جو کوفہ کا گورنر تھا. اور جو لشکر آیا تھا، جس لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس لشکر کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد. عمر بن سعد، عمر اس کا نام تھا، اس کے والد کا نام تھا سعد. یہ سعد وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص، ان کا یہ بیٹا تھا. باپ کتنا عظیم تھا، آگے اس کا بیٹا دیکھیں. اور وہ جو ان کے والد تھے نا سعد بن ابی وقاص، وہ اس سے بڑے تنگ تھے. کیسا نکما ہے یہ، وہ خود بھی اس سے تنگ تھے اپنی زندگی کے اندر جب یہ تھا ان کے پاس. اب تو خیر زمانہ کافی گزر چکا نا. تو یہ جو سعد بن عمر بن سعد تھا نا، یہ اس پورے لشکر کا امیر تھا. اور جو لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑ رہا تھا، اس لشکر کا امیر تھا شمر. عمر جو تھا وہ پورے لشکر کا امیر تھا، اور خاص اس لشکر کا کہ جو حضرت حسین کے خلاف برسر پیکار تھا، اس کا امیر تھا شمر ذی الجوشن. اور پھر اس کے آگے کچھ چیلے تھے، انہوں نے پھر آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. نبی علیہ السلام کے خاندان کے کئی لوگ شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے شہید ہوئے تھے. خود حضرت حسین کے 2 بیٹے ان کے اندر شامل تھے، جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب یہ جو تھے نا جن کے میں نے نام لیے، عبید اللہ بن زیاد کا نام لیا میں نے، عمر بن سعد کا نام لیا، شمر کا نام لیا. پھر شمر کے جو لشکر تھا اس کے اندر بھی بڑے لوگ تھے. خولی بن یزید نامی ایک آدمی تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا. آخر کے اندر اس ظالم نے یہ کام کیا کہ ان کے سر کو ہی تن سے جدا کر دیا. یہ بچ نہیں سکے. پھر عبید اللہ بن زیاد بھی مرا، یہ شمر بھی مرا، اور یہ خولی جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی مرا. اور بڑی بے دردی کے ساتھ پھر ان کو مارا گیا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب ظاہر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مختار. اچھا دلچسپ بات ہے، یہ جو مختار تھا یہ بھی صحابی کا ہی بیٹا تھا. اس کے والد بھی صحابی تھے، ابو عبید، ان کا بیٹا تھا مختار. یہ جو مختار ہے نا جس کا میں ابھی نام لے رہا ہوں، یہ ایک ایسا بندہ ہے، ایک متنازع شخصیت ہے. اہل تشیع تو اس کو کے ہاں بڑا اس کی تعظیم کی جاتی ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. بڑی متنازع شخصیت ہے، لیکن وہ سب کچھ میں چھوڑ کے جو اصل بات ہے وہ بتانا ہوں، تاکہ جو اصل بات ہے ہم وہ بیان کر سکیں، وگرنہ پھر بات بہت طویل ہو جائے گی. یہ مختار کھڑا ہوا، اس نے کہا جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے، ہم ان سب سے بدلہ لیں گے، ہم سب سے بدلہ لیں گے. چنانچہ پھر اس نے لوگ اکٹھے کیے. بات یہ بڑی اچھی کر لیتا تھا، ہوشیار تھا. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، پھر اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. عبید اللہ بن زیاد کو نہیں چھوڑا، عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کروایا، لشکر بھیجا اس کے خلاف. عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا. پھر جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تھے، تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر لایا گیا تھا. عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا. ان ظالموں کا ظلم دیکھیں کہ جب تم نے شہید کر لیا، تم نے اپنا کام پورا کر لیا، اب چھوڑو، دفع ہو جاؤ یہاں سے. لیکن سر کاٹ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. وہ بھی بدبخت انسان تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی توہین بھی کی. اب جب اس کا اپنا وقت آیا، حالات تو ایک جیسے نہیں نہ رہتے. ہمارے ملک پاکستان کو دیکھ لیں کیا سے کیا ہو رہا ہے. تو جب عبید اللہ بن زیاد مرا تو پھر اس کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا. جب عبید اللہ بن زیاد اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سامنے سر تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مختار بیٹھا ہوا ہے اور سر کس کا پڑا ہوا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کا. اور پھر یہ آگے سلسلہ چلتا بھی رہا تھا. بہرحال عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار سقفی کے سامنے جب پڑا ہوا تھا، تو اچانک لوگوں کے اندر نا شور کی آواز آنے لگی، کہ لوگوں نے شور مچا کہ دیکھو وہ آ گیا ہے.
وہ آ گیا ہے، تو سب پریشان ہونے لگے کہ کیا آ گیا ہے؟ تو وہ ایک سانپ آیا تھا، ایک سانپ آیا تھا جو عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں سے داخل ہو کے منہ سے نکلتا تھا۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس نے ایسے کیا تھا، اس لیے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے آیا تھا، اس نے چھڑی ماری تھی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے اوپر سانپ کو مسلط کیا تھا۔ وہ سانپ اس کے نتنوں سے داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد بھی مارا گیا، شمر بھی جس کا میں نے نام لیا وہ بھی بھاگا، یہ مختار کی فوج نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی مار دیا۔ خولی جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس ظالم اور بدبخت نے، وہ بھی مارا، گھر کے اندر چھپا ہوا تھا، گھر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ اس نے اشارہ کر دیا کہ ادھر ہی ہے، بول کے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ اس جگہ میں فلاں جگہ پہ چھپا ہوا، وہاں پکڑ لو، تو پکڑ کے اس کو بھی مار دیا۔ جن جن لوگوں نے حضرت حسین کو پھر قتل کیا تھا، اس مختار نے سب کو چن چن کے مارا تھا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل کیا، بڑی عبرتناک موت یہ مرے۔ اور یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا نا، آپ اللہ کے کام دیکھیں، حضرت حسین 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک 6 سال کے بعد محرم کے مہینے میں یہ بدبخت بھی قتل ہوا تھا، یہ بھی محرم میں مارا گیا تھا۔ یہ مختار کی فوج نے جو مارا، جو اس نے فوج بھیجی تھی ابراہیم بن مالک اشتر کی، وہ جو گئے تھے پھر عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ جنگ ہوئی، تو یہ بھی اسی مہینے میں مارا گیا تھا۔ بعض لوگ یہ بات نا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے بد ظن کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا اس میں تو صحابہ کی اولادیں بھی شامل تھیں، جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اس میں صحابہ کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو عین ممکن ہے باپ بہت نیک ہو لیکن بیٹا نیک نہ ہو، تو اس طرح کے لفظ بولنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی شان کو کم کیا جا رہا ہے۔ وگرنہ اگر صرف یہی بات ہے کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والوں میں صحابہ کی اولادیں شامل ہیں، جیسے میں نے ایک بندے کا نام بھی لیا عمر بن سعد، لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیں، جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا وہ بھی تو صحابی کی اولاد میں سے تھا نا، وہ بھی تو کسی صحابی کا ہی بیٹا تھا، جس کا میں نے نام لیا مختار، یہ صحابی کا بیٹا تھا، اس کے والد عظیم صحابی تھے، انہی کا بیٹا تھا، اس نے ان سے بدلہ لیا تھا۔ آدھی بات بتاتے ہیں پوری نہیں بتاتے، ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ بد ظن کیا جاتا ہے، وگرنہ عین ممکن ہے کہ نیک سے بری اولاد پیدا ہو جائے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، ایسے ہوا ہے نبیوں کے گھر ان کے بچے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی تو بات کو پہنچانے میں آخری درجے تک پہنچاتا ہے، نبی سے بڑھ کے تو بات کوئی نہیں واضح کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کنعان نے نہیں کلمہ پڑھا تھا، تو اس میں نوح علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے تو پوری طرح اس کو سمجھا دیا تھا لیکن اس نے نہیں مانا۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، خاص طور پہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان اصحاب کی حضرت حسن و حسین کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی ان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے میں نے بتایا حضرت حسین کی عمر زیادہ نہیں تھی، ابھی کم ہی عمر کے تھے، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ان کو ہدیے دیے جاتے تھے ان کو، کیونکہ یہ بھی چھوٹے تھے، کماتے نہیں تھے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، حضرت عمر کی طرف جو بیت المال تھا اس کے اندر سے ان کو ہدیے دیے جاتے تھے، بہت زیادہ انعامات کے ساتھ نوازا جاتا تھا، اور اس میں مسلمان اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر کا جب زمانہ تھا، حضرت عمر نے کہا کہ جتنے بھی یہ بدری صحابہ نا ان کے نام لکھے جائیں، بدری صحابہ کے، اور بدری صحابہ کا نام لکھ کے حضرت عمر نے کہنا یہ تھا کہ ان کے لیے سالانہ وظیفہ مقرر کیا جائے، اور سالانہ وظیفہ ان کا 5000 درہم مقرر کیا جائے گا، اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ ان بدری صحابہ میں حسن و حسین کا نام بھی لکھا جائے، ان بدری صحابہ میں، حالانکہ جب جنگ بدر ہوئی تھی ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب جنگ بدر ہوئی تھی حضرت حسن حسین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں، یہ نواسے کس کے ہیں، تو وہ اتنا خیال کرتے تھے۔
حضرت عمر نے پھر اصحاب بدر کے اندر ان کا نام لکھوایا تھا، جبکہ حضرت حسن و حسین اس کو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ جو وظیفہ اصحاب بدر کو ملے گا وہی وظیفہ حسن و حسین کو بھی ملے گا۔ اصحاب بدر کا ایک مقام ہے، بدری صحابی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے جو اصحاب ہیں ان میں سے آپ بہتر کن کو سمجھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں سے وہ سب سے بہتر ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو پھر جبریل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں سے بھی سب سے بہتر فرشتے وہ ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے جو بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ تو بدری ایک مقام ہے، بدری صحابی ہونا یہ ایک مقام ہے۔ تو اصحاب بدر کے نام لکھے تو حسن و حسین کا نام بھی ان کے در لکھا گیا۔ اور ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان سے ملاقات سے پہلے حضرت عمر کے ایک بیٹے ان کا نام ہے عبداللہ، وہ بھی ملاقات کے لیے گئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو واپس کر دیا کہ ابھی چلے جاؤ، تم ذرا ٹھہر کے آنا۔ تو وہ چلے گئے، تو جب حضرت حسین آنے لگے تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی ہو کے آیا ہوں، وہ مصروف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی ٹھہر کے آنا، تو ٹھہر کے ہی جائیں گے۔ چنانچہ پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت حسین پھر ملاقات کے لیے گئے نا حضرت عمر کے پاس، تو انہوں نے کہا جی آپ آئے نہیں، آپ تو کچھ میرے پاس آیا کرتے تو آپ بڑی دیر کے بعد آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ آیا تھا تو آپ کا بیٹا بھی عبداللہ آیا تھا، تو عبداللہ نے مجھے واپس پہ بتایا کہ ابا جی بھی مصروف ہیں تو ابھی میں نہیں جا رہا، تو تم بھی نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ تو عمر کا بیٹا ہے، اس کے طریقے اور ہیں، اس کے اصول و ضوابط اور ہیں، آپ کے لیے وہ اصول و ضوابط نہیں ہیں، آپ جب چاہیں آ جائیں، یہ تو ابن عمر ہے، یہ ابن عمر ہے، ابن عمر اصل میں وہ بتانا چاہتے تھے آپ ابن عمر تو نہیں ہے نا، آپ ابن علی ہیں، ابن رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ ابن عمر تو نہیں ہے نا۔ وہ ابن عمر کے لیے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جاؤ ابھی ٹھہر کے آنا، لیکن آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے، آپ جب آنا چاہیں میرے پاس آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، ابو بکر صدیق کی محبت تھی۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کو انعامات دیے جاتے تھے، یہ انعامات واقعی دیے جاتے تھے، لیکن یہ عام طور پہ ہم نے یہی سنا ہے کہ لوگ بھی ایسی باتیں سنا جی بڑے انعامات دیتے تھے، بھائی انعامات بھی دیتے تھے، یہ لوگ جنگیں بھی کرتے تھے۔ جب یہ بڑے ہوئے حضرت حسن و حسین، حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو پھر یہ بڑے ہو گئے، عمریں زیادہ ہو گئی، نوجوان عمر زیادہ ہو گئی، تو پھر یہ جنگوں کے اندر بھی جاتے تھے، طرابلس کی جنگ میں، افریقہ کی جنگ میں، خراسان کی جنگ میں، جرجان کی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حسن و حسین نے جنگیں کی ہیں۔ پھر جب حضرت علی کا دور خلافت ہے اس میں جنگیں ہوئیں، اس میں بھی حضرت حسین حضرت علی کے ساتھ تھے۔ یہ نہیں کہ صرف انعامات اکرامات کے حد تک تھے، یہ جنگوں کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، اسی طرح قربانی کیا کرتے تھے جذبہ جہاد کے ساتھ، جس طرح باقی مسلمان کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جو بندہ ان کے ساتھ محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔